میں کیوں یہاں ہوں, میں کہاں سے آیا, میں کہاں جا رہا ہوں, میری موت کس چیز کا نام ہے, موت کے بعد کیا میں کچھ رہوں گا بھی کہ نہیں. ایک کانشنس جو میری جو کانشسنس ہے یہ ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کیا چیز ہوگی جس کو میں خود اپنی ذات کا نام دوں. میں یہ جسم ہوں یا میں کوئی اور وجود بھی رکھتا ہوں. یہ ایسے سوالات ہیں جس کے جواب دینے کا انسان ہمیشہ متلاشی رہا, ان کو ڈھونڈنے کا. ان سوالات کو انسان نے خود ہی ڈھونڈا, تلاش کیا, خود ہی اپنے من کو بھانے کے لیے جوابات نکالے, اسی کا نام مذہب رکھا. ایک چیز یہ بھی, ایک نظریہ یہ بھی ہے, جیسے دیکھیں میں ابھی پیچھے یہ بات کروں گا, ہو سکتا ہے میری بات ابھی زیادہ مربوط نہ ہو, بات چلے گی تو آپ کے سوالات آئیں گے, پھر ہو سکتا ہے اس میں کوئی ربط پیدا ہو جائے. مذاہب کی لسٹ میں بدھزم ہمارا ایک مذہب ہے جسے ہم ریلیجن کہتے ہیں. اگر یہ ڈیفینیشن مانتے ہیں کہ مذہب اسے کہتے ہیں, ریلیجن اسے بولتے ہیں جو کسی نہ کسی آل پاورفل ڈیٹی کے ارد گرد گھومتا ہے, کسی معبود کے ارد گرد گھومتا ہے, کسی خالق کے ارد گرد گھومتا ہے, تو بدھزم فلسفی آف لائف تو ہو سکتا ہے, ریلیجن نہیں ہے, کہ اس میں سرے سے کسی خالق کائنات کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اور خود گوتم بدھا سے جب اس کے ڈسائپلز نے کہا کہ اب آپ ہمارے لیے کیا تجویز کرتے ہیں, ہم سے کیا نصیحت ہے, انہوں نے کہا کہ میں تم کو کوئی چیز نہیں بتانا چاہتا ہوں, جس طرح سے میں اپنی روشنی پر پہنچا تم کو بھی آزاد چھوڑتا ہوں, میری طرف سے کوئی پرسپٹ نہیں ہے تم کو. یہ بات میں نے خود پڑھی نہیں ہے, البتہ ایک بدھسٹ پروفیسر کے لیکچر میں بیٹھا تھا, ان سے سنیے. ان کا غالباً اس لیے یہ کہنا زیادہ تھا, انہوں نے سٹرس کیا کہ دوسرے مذہبوں میں جو بانی ہوتا ہے مذہب کا, وہ پھر اپنی ارشادات لوگوں کو کرتا ہے کہ دیکھو یہ مذہب ہے, اس کے یہ اصول ہیں, اس کے یہ ضوابط ہیں, ان پر چلو. چونکہ بدھزم میں ایسا نہیں ہے, اس لیے بدھزم کو زیادہ پازیٹیو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کی کہ بدھا نے یہ کہا کہ میں خود اس طرح پہنچا, تم بھی خود اس طرح نروانا تک پہنچو, میں تم کو کوئی ارشادات نہیں بتاتا ہوں. میں نے ان سے سنا ہے. So most probably he was trying to stress about that کہ یہ زیادہ پازیٹیو ہے بدھزم میں. تو اسے آپ زندگی کا ایک فلسفہ کہہ سکتے ہیں, فلسفہ حیات کہہ سکتے ہیں. پھر مذاہب کی فہرست کو اس میں نہیں لا سکتے ہیں, لیکن اس کو مذہب کی فہرست میں کیوں لایا گیا؟ میں نے بھی آپ کو بتایا, ایتھیزم کو, الحاد کو بھی آج ریلیجن کہا جاتا ہے. البتہ مذہب کا انکار کرنے والے ایتھیزم کو جب ریلیجن کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دس از دا اونلی ریلیجن which is a scientific religion. All religions are against science. This is one of the foremost problems with religion. جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب میں پرابلم ہے اور مذہب خود ایک پرابلم ہے, ان کا کہنا ہے کہ مذہب میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے, یہ عقل اور سائنس کے خلاف ہے. کیوں؟ میں پہلے پرابلمز ہی ڈسکس کروں گا, پھر سولوشنز ڈسکس کروں گا, اور کوشش کروں گا کہ انصاف کروں, سب کی بات کروں. مذہب کو پرابلم بتانے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے جب انسان دنیا پہ آیا, دنیا میں اس کے پاس کیا اپنی انر جو پوٹینشلز ہیں انسان کے, وہ کیا ہے؟ ایک آزاد عقل ہے, ایک سوچ ہے. اس سوچ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے کیوریازٹی. اس کیوریازٹی کی جو انرجی ہے, اس کے پروں سے آدمی اڑنا چاہتا ہے, تحقیق چاہتا ہے, کھوج لگانا چاہتا ہے, کسی چیز کا انکار کرتا ہے, کسی چیز کا اقرار کرتا ہے. گویا آدمی کے پاس آزادی کی سب سے بڑی جو سواری ہے وہ اس کی عقل ہے, اور مذہب سب سے بڑا دشمن ہے اسی عقل کا. یہ آتے ہی اس کھوج کے دروازے بند کر دیتا ہے. آواز سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ باتیں آپ سے نہ کرتا, اس لیے کرتا ہوں کہ آج نہ کل آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ ہی جائیں گی.
اور ان باتوں کو آپ تک لائے گا کون؟ خود آپ کی عقل، کیونکہ آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے۔ کیوں ڈھونڈنا شروع کریں گے؟ کیونکہ آپ جن تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہو وہ مجبور کرے گی وہ تعلیم آپ کو کہ جو کچھ بھی آپ یقین کے ساتھ مانتے ہیں اس پر شک کی نگاہ سے دیکھو۔ جو ایپیٹمی ہے ماڈرن ایجوکیشن کی، اٹ کریٹس ڈاؤٹ، شک پیدا کرتی ہے، اور ماڈرن ایجوکیشن میں شک کو علم کی ماں کہا گیا ہے۔ You cannot know unless you doubt. میں اس لیے بھی یہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر میں بات وہ کروں جو ابھی مجھے کرنی ہے، صرف اسی بات سے شروع کروں، تو آپ ضرور کہیں گے کہ ایک مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، دنیا کا پتہ نہیں ہے کہاں پہنچ گئی۔ اس لیے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو ہم ٹیڑھے کوچوں سے بھی واقف ہیں، لیکن ایک سیدھی گلی بھی ہے جہاں سے گزرنا ضرور چاہیے۔ پھر آپ کی عقل کے سامنے یہ رکھیں گے کہ آپ یہ ساری گلیاں جو ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایک اور گلی میں جانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو عقل ہی کہتی ہے اس گلی کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے مذہب میں، کہ یہ آدمی کو اس سوچ پر تالے چڑھاتے ہیں، یہ مذاہب جس سوچ کو اللہ تعالیٰ، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، ہماری زبان پہ ایک دم آئے گی، جو سوچ انسان کی اپنی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام مخلوق سے مختلف اور آزاد ہے اور تسخیر کائنات کر سکتا ہے اسی عقل کی بنیاد پر۔ یہ بات کیوں اٹھتی ہے؟ اس لیے جب یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ مذہب عقل پر تالے چڑھاتا ہے، جب یہ ثابت ہوگا کہ مذہب عقل پر تالے چڑھا دیتا ہے، تب یہ پرابلم بالکل جسٹیفائی ہوگی کہ پھر مذہب پرابلم ہے۔ اس بات کو آپ نوٹ کریں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اس کے لیے میں پہلے ایک کہانی سناؤں گا۔ کہتے ہیں ایک، میری گفتگو کتنی لمبی ہونی چاہیے؟ آپ اس کو پھر بعد میں پارٹس میں بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ لمبی ہو۔ مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ جہاں میری گلیاں کھل رہی ہیں گھنٹوں تک چل سکتی ہے بات۔ بھوک تو نہیں لگی آپ کو؟ چلیے، پہلے میں نے سوچا آدھے گھنٹے تک گفتگو کو ختم کروں، نپی تلی بات کروں، لیکن اب مجھے لگ رہا کہ اب وہ کمرے میں کمرہ کھلتا جا رہا ہے۔ ایک آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس، اس نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے احساس کمتری ہے، انفیریورٹی کمپلیکس، تو اب میں کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا میں کچھ ٹیسٹ لوں گا، آپ سے انویسٹیگیشن کروں گا۔ تو انہوں نے کچھ ٹیسٹس کیے، اس کے کچھ پوچھا، کچھ بتایا وغیرہ۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے اور اس پیشنٹ سے کہا I'll give you a good news, but at the same time I'm going to give you a bad news too. Good news یہ ہے کہ you don't have any inferiority complex at all. کوئی ایسا کمتری نہیں ہے، چلو عیش کرو۔ اچھا بیڈ نیوز کیا ہے؟ کہ بیڈ نیوز ہے کہ you are inferior. احساس کمتری نہیں ہے، آپ کمتر ہو۔ تو احساس کمتری کس کو ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی احساس نہیں ہے، آپ برتر نہیں ہوتے ہیں اور احساس کمتری ہو جاتا ہے۔ احساس کمتری اسی کو ہوتا ہے جو خود کمتر ہی ہوتا ہے، ورنہ اس کو احساس کمتری نہیں ہوگا۔